بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 23ویں پارے کی صورتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس میں ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ یاسین سے، اور سورہ یاسین کا کچھ حصہ 22ویں پارے میں ہے، کچھ مختصر سا، اور باقی سارا حصہ جو ہے وہ 23ویں پارے میں ہے۔ تو اسی لیے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے سورہ یاسین سے ہی اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس کو بھی ہم 6 پیراگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی جو 12 آیات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اتباع ذکر یعنی قرآن کریم کو ماننے والے، اس کی اتباع کرنے والے اور بن دیکھے رحمان پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے، اور وہ ان کو اس کا انعام دے گا، جبکہ اس کی دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ عزیز ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کی وہ سخت سزا دے گا۔ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کی بشارتیں دی گئیں، اللہ کی عزیزیت، اس کی قدرت و طاقت اور قانون و جزا اور سزا کے دلائل دیے گئے۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 13 سے لے کر 32 تک انکار رسالت کی سزا بیان کی گئی، کہ جو اس طرح اللہ کی بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک بستی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جس نے 3 رسولوں اور ایک مومن داعی کی باتوں کو قبول نہیں کیا اور داعی کو سنسار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ مومن داعی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر کے مغفرت اور اجر کریم سے نواز دیا۔ بستی کی تباہی اور مومن کی مغفرت اللہ کی قدرت و طاقت اور اس کے قانون و جزا و سزا کی دلیل ہے۔ سچے جنتی مومن کی 10 صفات بیان کی گئیں کہ سچا جنتی مومن لیڈر، داعی اور مبلغ ہوتا ہے، فعال اور مستعد ہوتا ہے، خود عامل ہوتا ہے کہ میں کیوں عبادت نہ کروں، وما لی لا اعبد۔ پیروی کے لیے اس کے پاس 2 اہم معیار ہوتے ہیں، اخلاص اور کردار۔ اس کی پیروی کی جائے وہ مخلص ہے، بندہ زر اور مفاد پرست نہیں ہے، اور جس کی پیروی کی جائے وہ خود ہدایت یافتہ ہوں، صاحب کردار ہوں، تبھی وہ اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ صاحب تدبر ہوتا ہے، غور فکر کرتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے، تولتا ہے، چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے، اور وہ کسی اور کی پیروی نہیں کرتا۔ اور اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام اور رسول کرام جن کو بھیجا تھا، جن کا تذکرہ آیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس داعی کے بارے میں اس میں ذکر فرمایا، اور یہ بتا دیا کہ دعوت میں حکمت سے کام لینا ہے، اور یہی اس داعی کا کام ہے۔ دل درد مند رکھتا ہے، خود غرض نہیں ہوتا، وہ صاحب استقامت ہوتا ہے، وہ دنیاوی عذاب سے نہیں ڈرتا بلکہ باطل سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو تیسرا پیراگراف ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 سے لے کر 50 تک، جس میں شکر گزاری کا مطالبہ کیا گیا ہے اور توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اسباب ربوبیت کا ذکر کر کے انسان سے شکر گزاری کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کر لے، مان جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کئی مظاہر بتائے ہیں، جس میں زمین کی دلیل ہے، یہ دلیل آخرت ہے۔ زمین میں غلے، کھجور، انگور کا انتظام ہے، انسانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر رات کے بارے میں بتایا گیا کہ رات، سورج اور چاند کی دلیلیں پیش کی گئیں، یہ سب اللہ کی مرضی کی تابع ہیں۔ کشتیوں کی دلیل پیش کی گئی کہ ان کو منزل تک پہنچانا یا غرق کر دینا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کافروں کے اس مطالبے پر کہ قیامت کب آئے گی، یہ جواب دیا گیا کہ وہ ایک دھماکہ ہوگا، اور لوگوں کو نہ وصیت کرنے کا موقع ملے گا اور نہ اپنے گھروں کو پلٹنے کا۔ اور اس کے بعد اگلے پیراگراف میں آیت نمبر 51 سے لے کر 63 تک احوال قیامت اور جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 69 سے لے کر 75 تک قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اور آخری پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دعوت کی ہدایت ہے، اور آپ کو یہ تسلی دی گئی کہ کافروں کی باتوں پر آپ آزردہ ہونے کے بجائے دعوت کا کام جاری رکھیں۔ انفس کی دلیل دی گئی کہ
کہ انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا گیا، لیکن اب وہ متکبر ہو گیا ہے۔ اب سوال کرتا ہے کہ کون بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ عقلی دلیل پیش کی گئی کہ جس نے پہلے پیدا کر کے دکھا دیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اس کے باوجود تمہیں آخرت کے بارے میں کیوں شک ہے؟ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز قائم ہو جاتی ہے۔ آخری آیت میں مطالبہ کیا گیا کہ ہر شے کا مکمل اختیار کرنے رکھنے والی بے عیب ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو یہاں سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری سورت جو آتی ہے اس پارے میں وہ ہے سورہ صافات، اور اس کو بھی ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 74 آیات میں فرشتوں کی الوہیت میں شمولیت کی تردید کر کے توحید، رسالت اور آخرت کا اس بات کیا گیا، اور بتایا گیا کہ مومن اور مشرک ان دونوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا۔ فرشتوں کی گواہی پیش کی ہے کہ وہ صف باندھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الوہیت میں شریک نہیں ہے، اصل الہ یا معبود صرف اللہ ہے۔ جنات بھی اللہ کی طرف رسائی نہیں رکھتے، نہ وہ غیب کی خبریں جان سکتے ہیں۔ قرآن کا مذاق اڑانے اور اسے جادو کہنے اور مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرنے کے بجائے قریش کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے کہ اس کو قبول کر لیں، یہی ان کے لیے نجات ہے، ورنہ وہ ذلیل ہوں گے اور تمہاری شامت کا وہ دن آ جائے گا اور اس طرح ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ لیڈر اپنے پیروکاروں سے کہیں گے قصور تمہارا تھا، تم خود ہی سرکش تھے، وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ مشرک لیڈر اور ان کے پیروکار دونوں عذاب میں شریک ہوں گے۔ یہ لیڈر تکبر میں گرفتار تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک دیوانے شاعر کے لیے ہم اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے رسولوں نے پیشین گوئی کی تھی، دوزخ کے عذاب سے صرف مخلص اہل توحید ہی محفوظ رہیں گے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، رزق ہیں، میوے ہیں، باغات ہیں، نچلی ہوئی شراب ہے، باحیا بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں، یہ قیامت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور قیامت کا انکار کرنے والے جہنم کے بالکل بیچ میں ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اسی کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوزخ میں زقوم کا درخت ہے، دوزخی اسی سے پیٹ بھریں گے، اسی میں گرم پانی شامل کیا جائے گا۔ یہ اپنے باپ دادا کے اندھے مقلد تھے، انہوں نے رسولوں کی تعلیمات پر غور نہیں کیا، تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس عذاب کے مستحق بن گئے۔ آیت نمبر 75 سے لے کر 145 تک 9 انبیاء کرام کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی گئی ہے، اور ان کی قوم نے جس طرح ان کے ساتھ مجادلہ کیا تھا اس کے بارے بات کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ وہ جو کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے اور والد کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے نہایت حلیم تھے۔ والد نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور فرمانبردار بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کر ڈالیے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور اس طرح باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں پورا اترنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اس قربانی کو اور ان کے جذبے کو قبول فرمایا، اور اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی ان کو دے دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، ان کو بھی بشارت دی گئی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی ہدایت کی طرف دعوت دی، لیکن یہ لوگ ماننے والے سننے والے نہیں تھے، تو وہ سخت عذاب سے دوچار ہوئے۔ اور خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی بارے میں جو بتایا گیا کہ وہ بھی اپنی بستی چھوڑ کر ایک بھری کشتی کی طرف بھاگے، قرآ آپ کے نام کا نکلا اور سمندر میں پھینکے گئے، مچھلی نے نگل لیا، سزاوار ملامت تھے،
لیکن انہوں نے وہاں اللہ کی بے عیبی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ورنہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ انہیں خوش ساحل پر مچھلی نے اگل دیا، وہاں نڈھال تھے، ایک بیلدار پودا اگا دیا گیا، پھر انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بستی کی طرف مبعوث کیا، وہ لوگ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مہلت عمل عطا کر دی۔ اور آخری تیسرے پیراگراف میں فرشتوں کی الوہیت کی تردید کی گئی ہے۔ چوتھے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر ہدایات اور بشارتیں دی گئی ہیں، اور پھر یہاں ہے وہ آخری پیراگراف جس میں خالص توحید کی وضاحت اور شرک کی تردید اور رسولوں کی خدمات کی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ صورت بھی یہاں مکمل ہوتی ہے، سورہ صافات۔ اب ہم آتے ہیں اگلی صورت کی طرف جو صورت صاد ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے 8 پیراگراف بنتے ہیں اس کے مضامین کے لحاظ سے، جس میں سے پہلی 6 آیات قرآن کریم جو کتاب نصیحت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہلاک کر دیے جائیں گے، اور پھر اگلے پیراگراف میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کیا گیا ہے کہ وہ دعوت قرآن پر برحق تھی، اور ان کی خاص طور پہ جو وصف ہے حکومت کا، عدل و انصاف کا، اس کو تذکرہ کیا گیا کہ حضرت داؤد کو خلیفہ بنا کر حکومت دی گئی، عدل سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ عدل کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خواہشات نفس سے ہوتی ہے، جو گمراہی کا سبب بنتی ہیں، گمراہوں کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی گئی، یہ دار امتحان ہے، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ فجار مفسدین اور متقین مومنین کا انجام مختلف ہوگا، تو وہی اللہ کا قانون جزا اور سزا ہے، اس کا ذکر کیا۔ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، عقل مندوں اولو الالباب کو قرآن پر تدبر اور تذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 38 سے 40 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کیا گیا کہ دعوت قرآن حق ہے، اور آیات 41 سے 44 تک حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کیا گیا کہ اس میں ان راہ میں صبر اور ثبات کا توشہ ضروری ہے، اور 45 سے 48 تک چند پیغمبروں کی خدمات سے استدلال کیا گیا کہ دعوت اسلام برحق ہے، جس میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، حضرت ذوالکفل، ان تمام انبیاء کرام کو بتایا گیا کہ یہ سب اخیار میں سے تھے، اللہ نے ان کو اپنی ان قوموں کی طرف بھیجا تھا۔ چھٹے پیراگراف میں قرآن کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا، آیت نمبر 49 سے لے کر 64 تک، اور اس میں پہلے اور آخری پیراگراف کی طرح اس پیراگراف میں بھی قرآن کی دعوت کا ذکر ہے، قرآن کی دعوت کی قبولیت اور انکار، اس کے مختلف انجام کو واضح کیا گیا۔ اور 7ویں پیراگراف میں قبولیت حق کی راہ میں رکاوٹوں کا تذکرہ کیا گیا، اور اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ابلیس کی ہے، جس کو تمام فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمام فرشتے ان کو سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے اپنے تکبر کی وجہ سے اس سے انکار کر دیا، اور یہی اصل وہ رکاوٹ ہے جو کہ ہدایت کو قبول کرنے میں بنتی ہے۔ اور اس کے بعد آخری پیراگراف میں قرآن کی دعوت ہے، مومنوں کے لیے بشارت ہے اور کافروں کے لیے دھمکی ہے۔ اس طرح یہ صورت بھی مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی صورت ہے جس میں سورہ زمر ہمیں ملتی ہے، تو اور سورہ زمر کے 6 پیراگراف ہیں، جس میں سے کچھ حصہ اسی پارے میں ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ اگلے پارے میں دیکھیں گے۔ اور اس میں جو پہلا پیراگراف ہے جس میں یہ 4 آیات آتی ہیں، نزول قرآن کا مقصد خالص توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے، اور دوسرے پیراگراف میں اس کے دلائل دیے گئے ہیں کہ توحید کے کیا دلائل ہیں اور شرک کا رد کیسے ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ انسانی نفسیات کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ انسان مصیبت اور تکلیف میں تو ایک اللہ کو پکارتا ہے، توحید اختیار کرتا ہے، لیکن نعمتوں پر پھول کر اللہ کے شریک ٹھہرا لیتا ہے، پھر بھول جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو پکارا تھا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مکے کے 9 مسلم صحابہ کرام کو صبر اور تقوی کی ہدایت کی گئی کہ اختیار کریں، ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، تو ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ کوئی دوسرا خالص توحید اختیار کرے نہ کرے، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ خود خالص توحید اختیار کریں
اور مشرکین مکہ کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ طاغوت سے بچ کر خالص توحید اور انابت اختیار کرنے والے بندوں کو خوشخبری دی گئی کہ وہ عقل مند ہیں، اہل تقوی ہیں، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات ہیں۔ اور 21 سے 41 تک مومن توحید اور منکرین توحید کے درمیان موازنہ کیا گیا کہ عقل مندوں کو سمجھایا گیا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے، طرح طرح کے پودے اگاتا ہے، لیکن پھر یہ بز بنا دیے جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی ربوبیت اور اپنی موت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اسلام قبول کرنے والے اور دعوت اسلام کو رد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قبول کرنے والوں کے سینے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جبکہ پتھر سے زیادہ سخت دلوں پر قرآن مجید کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ورنہ قرآن سے بڑھ کر کوئی بہترین اور پرتاثیر کلام تو ہے ہی نہیں، اور اس کو جو پڑھنے والے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل نرم ہو کر ذکر الہی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے پارے میں ہم سورہ زمر کی باقی آیات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔